أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عبادت وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق سب جن و انس کو پیدا کیا گیا. عبادت کے متعلق عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہے، اور بعض کھوکھلی نظر سے دیکھنے والوں نے، سطحی نظر سے دیکھنے والوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنی خاطر اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ان کے نزدیک خود غرضی ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم کو اگر حقوق اللہ کے طور پر بھی دیکھا جائے تب بھی تمام تر فائدہ ان بندوں کا ہے جو عبادت کرتے ہیں. لیکن محض حقوق اللہ نہیں ہے عبادت. عبادت میں حقوق العباد بھی شامل ہیں. چنانچہ وہ نماز جو ہمیں عبادت کے طور پر سکھائی گئی وہ ایک سنگم ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا. اس میں اللہ کے حقوق بھی سکھائے گئے ہیں اور بندے کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو فحشاء اور منکر سے باز رکھنے کا پہلو ہے نماز کا، یہ تو خالصتاً بندوں کے حقوق ہیں جو نماز سکھاتی ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی پیروی کرے. عبد کہتے ہیں غلام کو جو آقا کے تابع ہو جائے، اس کا اپنا کچھ نہ رہے، سب کچھ اس کے مالک کا ہو اور وہ اس کی پیچھے پیچھے چلے. تو یہ جو مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اس کی صفات کو اختیار کرو، یہی دراصل عبادت کا مقصود ہے. کلیتاً اپنے رب کے پیچھے چلنا اور ایک اعلیٰ ذات کی نقالی کرنا ان معنوں میں کہ اس کی صفات رفتہ رفتہ اپنے وجود پر رنگ پکڑنے لگیں، یہ ہے عبادت کا مفہوم.
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اعلیٰ نمونے کے پیچھے چلا جائے تو چلنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ اس نمونے کا جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ماڈل پیش کیے جاتے ہیں دنیا کے سامنے، اس ماڈل کے مطابق بننے کی کوشش کرو، اس سے ماڈل کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو ہوتا ہے جو اس ماڈل کے پیچھے چل کر اپنی تزئین کرتا ہے، اپنی بدیاں دور کرتا ہے، اپنے اندر نیا حسن پیدا کرتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس ذکر کو اپنے اعمال میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ جب اس کو رحمان کہو تو خود رحمانیت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو، جب اس کو رحیم کہو تو خود رحیم بننے کی کوشش کرو، جب اس کو قادر کہو تو اپنی قدرتیں بڑھانے کی طرف توجہ دو۔ وہ صلاحیتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو اور چمکاؤ۔ غرضی کے صفات باری تعالیٰ کا مضمون جتنا انسان پر روشن ہوتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ وہ عبادت کے اہل بنتا چلا جاتا ہے اور عبادت کے مقصد کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ تصور کہ خدا نے اپنی غرض کی خاطر بنی نوع انسان کو، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کو اپنے سامنے جھکا دیا، محض ایک لغو تصور ہے۔ ایک دائمی ترقی کا پیغام ہے عبادت، ایک ایسی ترقی کا جس کا کوئی منتہا نہیں، کیونکہ جس ذات کی پیروی کی تعلیم دی گئی اس ذات کا کوئی منتہا، اس ذات کی کوئی حد نہیں، نہ کمیت میں، نہ کیفیت میں، نہ وقت میں، نہ شش جہاد کے لحاظ سے اس کی کوئی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ایسی ذات جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کی پیروی کا اشارہ کرنا، اس کی پیروی کی تعلیم دینا، لامتناہی ترقیات کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی عبادت بندے ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس پہلو سے بھی کہ جب انسان اپنے رب کے رنگ اختیار کرتا ہے تو اس کے بندوں کے پر زیادہ مہربان ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بندوں کے حقوق پہلے سے زیادہ بڑھ کر ادا کرنے لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کامل اسوہ بنائے گئے وہ اسی طریق پر کامل اسوہ بنے کہ اپنے رب کی تمام صفات حسنہ کو، اور رب کی صفات حسنہ ہی ہوا کرتی ہیں، اپنی ذات میں اس کے ہر پہلو میں اس طرح سرایت کر دیا کہ گویا ایک خدا نما وجود بن گئے، ایک ایسا خدا نما وجود جس کا تصور بھی پہلے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تب وہ بندوں کے لیے مہربان ہوئے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن گئے۔ چنانچہ بندے کو جب خدا کی صفات عطا ہو جائیں تو اس کے ہاتھ میں پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر پکڑا دیا کرتا ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی نبی خدا کی مالک یوم الدین کی صفت میں ایسا شریک نہیں ہوا ان معنوں میں کہ خدا نے اس کو ملکیت عطا فرمائی ہو، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ نے کامل طور پر خدا کے ہو گئے، یہاں تک کہ خدا کی مخلوق کامل طور پر آپ کے سپرد کر دی گئی۔ ان معنوں میں آپ مالک یوم الدین بنائے گئے، اور اسی مضمون کو جب آگے چلا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرنے والا وجود یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں شفاعت کے لائق ٹھہرایا گیا۔ اس دنیا میں آپ مالک بننے کے اہل قرار دیے گئے، تب اس دنیا میں آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا، کیونکہ بغیر کسی استحقاق کے بخشش یہ ملکیت کے سوا ممکن نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اپنے رب مالک کے قریب تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس جتنا زیادہ کوئی عبادت کرتا چلا جائے، اگر وہ صحیح معنوں میں اور حقیقت میں عبادت کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور جتنا عبادت سے غافل ہو اتنا غاصب ہوتا چلا جاتا ہے۔
اتنا ہی زیادہ وہ سوسائٹی کے لیے دکھ کا موجب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا حقیقی مفہوم جو ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہوں، اور تمام بدیاں اس سرچشمے سے بے تعلقی کا نام ہے۔ جتنا اس سرچشمے سے منہ موڑو گے اور علیحدگی اختیار کرو گے اتنا بدیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ خلاصہ ہے انسانی زندگی کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے عبادت کرنے والے بھی بدیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، بہت سے عبادت کرنے والے بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جو بندوں کے حق مارتے ہیں اور بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے رحم اور شفقت کا سلوک کرنے کی بجائے ان سے ظلم اور تعدی کا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی عبادت ہے؟ اس نے کیوں ان کو صفات عطا نہیں کی جو قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ عبادت کرنے والے بندوں میں پیدا ہو جایا کرتی ہیں؟ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم اس مضمون کو دوسری جگہ کھول کر بیان فرماتا ہے۔ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیسی عجیب بات ہے، نمازی کی تعریف سارے قرآن میں ملتی ہے، نماز کی تعریف ملتی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر ایک عجیب انحراف ہوتا ہے قرآن کریم کے کلام میں۔ یعنی رحمت کہنے کی بجائے، خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتیاں ہوں کہنے کی بجائے، قرآن کریم فرماتا ہے ویل للمصلین، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نماز کے مفہوم سے غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ جو نماز کے حقوق ادا کرنے کی بجائے نماز کو ایک دکھاوے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، وہاں تصویریں بھی ان کی کھینچی جاتی ہیں، وہاں بڑے بڑے جبہ پوش پہنچتے ہیں اور اس طرح تکبر سے سوسائٹی میں پھرتے ہیں کہ گویا اب وہ خدا کے والی وارث بن چکے ہیں اور ان کے سوا اور کوئی عزت کے لائق ہی نہیں رہا۔ محض نمائش، محض دکھاوا اور محض اپنے نفس کی بڑائی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور ساتھ ہی ان کی ریاکاری کا ثبوت یہ پیش فرماتا ہے اور ان کے نماز کے بے حقیقت ہونے کی دلیل یہ دیتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کے حق ادا نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خساست کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ غریب ان کے سامنے بھوکے مر رہے ہوں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہمسایہ ایک چھوٹی سی چیز مانگنے کے لیے بھی آ جائے تب بھی وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، ہمسائیگی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ نے اس نماز کا نقشہ کھینچا جو دونوں جہات سے آ رہی ہے، نہ حقوق اللہ کو ادا کر رہی ہے، نہ حقوق العباد کو ادا کر رہی ہے، اور در حقیقت یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ مجمع البحرین ہو جاتی ہے نماز، یعنی اس کو ایک پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقوق اللہ ہے اور ایک پہلو سے کہو تو حقوق العباد نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ خدا کی یاد سے غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جو خالق کی یاد سے غافل ہو کے نماز پڑھے وہ مخلوق کی ضروریات سے بھی غافل ہو جایا کرتا ہے، وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے کے اہل نہیں رہتا۔ تو ایسی نماز تو بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے جو برکتوں کی بجائے، جو ثواب کی بجائے لعنتوں کا موجب بن جائے۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ حفاظت دو طرح سے کرنی ہوگی۔ ایک اس کے ظاہری برتن کی حفاظت کرنی پڑے گی، ایک اس روح کی حفاظت کرنی پڑے گی جس کے بغیر نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔
ان دونوں پہلوؤں سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش موجود ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ربوہ میں نماز کا وہ معیار نہیں رہا جو قادیان میں ہوا کرتا تھا، اور گھروں میں وہ تلقین نہیں رہی جس کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ نمازی پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں نماز کو قائم کرنے کا یہ گر بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن اسماعیل کی ایک بہت پیاری عادت تھی. وہ اپنے اہل کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور بہت خدا کو پیارا لگتا تھا. کان عند ربہ مرضیہ، اس کی یہ ادائیں اللہ کو بہت پسند تھیں کہ وہ ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتا تھا. اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا گیا کہ نمازوں کا استحکام اور نمازوں کا قیام گھروں سے ہوتا ہے شروع. چنانچہ اسی سورہ مریم میں چند آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، پہلے یہ مثال پیش کی گئی، پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا کر، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ کہنے سے پوری ہو جائے گی. گھروں میں اگلی نسلوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہو تو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عادت اختیار کرنی پڑتی ہے. ایک دو دفعہ یا ایک دو دن یا ایک دو ماہ یا چند سالوں کا قصہ نہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہے، جب تک تجھ میں طاقت ہے، اس پر صبر سے استقامت اختیار کر جا، چھوڑنا نہیں اس عادت کو. چنانچہ صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ نمازوں کے متعلق وہ اپنے اہل و عیال کو تلقین کیا کرتے تھے اور کبھی کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو صحابہ اٹھا کر لے کے جایا کرتے تھے وہ ایسی باقاعدگی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے کہ کبھی بھی غافل نہیں ہوئے. اور بڑے بڑے پیارے نظارے نماز پڑھنے والوں کو بھی نظر آیا کرتے تھے اور نماز پڑھانے والوں کے بھی. چنانچہ جن ماں باپ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنے گھروں میں نمازوں کی تلقین کو دوام کے ساتھ اختیار کیا، وہ یوں لگتا تھا کہ نمازیوں کی فیکٹریاں بن گئی ہیں. اور ان نسلوں میں آج بھی بکثرت نمازی نظر آتے ہیں جو دوسرے خاندانوں کی نسبت زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. چنانچہ ان صحابہ کی اولاد جو اس عادت میں ایک نمایاں امتیاز اختیار کر گئے، وہ نسل بعد نسل نمازی بنتی چلی گئی. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ یعنی مرد جو تھے ان کے اندر تو خدا تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا مادہ پیدا کیا تھا، مگر بیویاں کمزور تھیں، یا آگے بچوں کی جہاں شادیاں ہوئیں وہاں بے نمازیوں کے خون آ کے مل گئے تو وہ پانی گدلا ہو گیا. تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ نمازی پڑھنے والوں کے نمازیوں کے خاندان یعنی باقاعدگی سے نماز پڑھنے والوں کے خاندانوں میں بے نماز آ گئے اور انہوں نے رفتہ رفتہ اس سارے پانی کو گدلا کرنا شروع کر دیا. لیکن جہاں ان کی شادیاں نمازیوں میں ہوئیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مستقلاً قائم نسل ملی ہے جو نماز پر ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے اور دائم بھی رہتی ہے، دوام اختیار کرتی ہے. وہم علی صلاتہم دائمون کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ. اور اسی طرح بعض جگہ بے نمازی گھروں کی فیکٹریاں ملتی ہیں، یعنی جو وہاں سے پیدا ہوتا ہے بے نمازی پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خدام الاحمدیہ یا انصار اللہ یا دیگر تنظیمیں ان لوگوں کو کس طرح سنبھالیں. میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم پہلی ذمہ داری بیرونی تنظیموں کی نہیں ڈالتا، پہلی ذمہ داری گھروں کی ڈالتا ہے. اور یہ بڑا گہرا حکمت کا نقطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر اپنے بچوں کی نماز کی حفاظت نہیں کریں گے تو بیرونی دنیا لاکھ کوشش کرے وہ اس قسم کے نمازی پیدا نہیں کر سکتی.
جو گھر کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ بس تمام گھروں کو میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ بڑی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ نمازی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو نیک مثالیں ہمارے ماضی میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ بہت سی مثالوں میں سے ایک میں مثال دیتا ہوں اپنے چھوٹے پھپھا جان حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسا ان کو عشق تھا نماز سے، بلکہ نماز با جماعت سے، کہ لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں مسجد میں نہ جانے کے، بعض دفعہ بیماری کے عذر پر، لیکن وہ بیماری کے باوجود مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ دل کے مریض ڈاکٹر نے بشدت منع کیا ہوا کہ حرکت نہیں کرنی، ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے، وہ کرسی جس کے پہیے اپنے ہاتھوں سے گھماتا ہے مریض، وہ قریب کی مسجد میں یعنی مسجد تو وہاں نہیں تھی رتن باغ میں، لیکن باہر سین میں نمازیں ہوتی تھیں، وہ باقاعدہ اس کرسی پہ وہاں پہنچا کرتے تھے۔ اور جب مسجد دور ہو گئی تو اپنے گھر کو مسجد بنا لیا، اور ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دی کہ 5 وقت تم میرے گھر میں آیا کرو، اور مسجد کے جتنے حقوق ہیں ارد گرد لوگوں کے اوپر وہ سارے حقوق ادا کرتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے مسجد کا اعلان کیا کہ میرا گھر تمہارے لیے مسجد ہے، تو پھر 5 وقت، صبح کے وقت بھی نمازی آتا تھا تو دروازے کھلے ہوتے تھے، رات کو عشاء کے لیے بھی آتا تھا تو دروازے کھلے ہوتے تھے، دوپہر کو بھی دروازے کھلے رہتے تھے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے وضو کا بھی انتظام ہوتا تھا، ان کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی تھی، اس لیے کہ عشق تھا نماز با جماعت سے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی حالت میں بھی ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے صرف ہو۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی نماز کی بڑی پابندی عطا کی۔ یہ ایک نمونہ ہے، مگر ایسے قادیان والوں کو یاد ہوگا 1000 نمونے ان کی یادوں میں بس رہے ہوں گے۔ اتنا نماز کا شوق تھا اور اتنی گہری تربیت تھی نماز کی کہ قادیان کے پاگل بھی باقاعدہ نمازی ہوتے تھے۔ یعنی ایسے پاگل جو اور دنیا کی ہر ہوش گوا بیٹھتے تھے، مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسی عادت ان کی زندگی میں رس بس گئی تھی کہ وہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک راجہ اسلم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بیچارے پاگل پن کی جب انتہا ہوئی تو وہ نکل گئے، ان کی نیکی کا غلبہ تھا، چونکہ پاگل پن میں جو بھی اندرونہ ہو وہ باہر آ جاتا ہے، تو وہ غالباً آخری اطلاع جو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ روس کی طرف وہ تبلیغ کے ارادے سے نکل گئے تھے، پھر انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اللہ بہتر جانتا ہے ان پہ کیا بنی۔ لیکن پاگل پن کی انتہا میں بھی 5 وقت وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو عبادت کا قیام کی توفیق بخشی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو، وہ اگلی نسل تابعین تک بھی بڑی شدت کے ساتھ جاری رہی ہے۔ اب ایک ایسی جگہ ہم پہنچے ہیں کہ جہاں تابعین اور تبع تابعین کا جوڑ ہے، اور اگر اس وقت ہم نے بشدت اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی تو خطرہ ہے کہ آگے بے نمازی نہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ اس لیے غیر معمولی جہاد کی روح کے ساتھ ہمیں نماز کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ گھروں سے شروع ہوگا۔ اب جلسے کے ایام قریب آ رہے ہیں، اور ربا کے گھروں کو خدا تعالیٰ ایک غیر معمولی حیثیت عطا کرنے والا ہے۔ وہ گھر جو نمازی گھر ہیں ان کا فیض دنیا کے کناروں کناروں تک پہنچ جائے گا۔ دور دور سے جو لوگ ان کے پاس آ کے ٹھہریں گے وہ اس سے نیک نمونہ پکڑیں گے، اور وہ گھر ان آنے والوں میں سے اگر کوئی بے نمازی بھی ہوگا تو ان کو بے نمازی بنا دیں گے۔ اور ایک اور بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ گھر بے نمازی ہوں گے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ٹھہرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی عادتیں بھی بگاڑ دیں، ان کو بھی نمازوں سے غافل کر دیں، تو ان کی بے نمازی حالت بھی زمین کے کناروں تک پہنچ سکتی ہے۔
یعنی ایک طرف اللہ کی رحمتیں بے شمار حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ان رحمتوں سے محرومی کی بھی کوئی حد نہیں رہتی. تو خصوصیت کے ساتھ اپنے گھروں کو اس طرح بھی سجائیں. مہمان جب آتے ہیں تو ان کے لیے سجاوٹ کی جاتی ہے, ان کی گھروں کو زینت بخشی جاتی ہے. ایک خطبے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ربا کو ایک غریب دلہن کی طرح سجانا چاہیے, لیکن اصل مومن کی سجاوٹ تو تقوی کی سجاوٹ ہے, نماز کی سجاوٹ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد میں یہی اشارہ فرمایا گیا کہ اصل زینت تو وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. نمازیں سنوارو گے تو مسجدیں بھی زینت اختیار کر جائیں گی. نمازیں اگر بغیر سنورے پڑھو گے, بغیر سنوارے پڑھو گے تو مسجد بھی تمہاری ویران ہو جائیں گی. تو گھروں کو زینت بخشو, مہمانوں کی تیاری کرو, اور اللہ کے ذکر کو گھروں میں بھی اس قدر بلند کرو اور بار بار بچوں کو یاد کراؤ کہ ہر گھر خدا کے ذکر کا گہوارہ بن جائے. اور ہر ٹھہرنے والا اگر وہ کمزور بھی ہے تو آپ کی مثال سے طاقت پکڑے اور ذکر کی عادت لے کر یہاں سے واپس لوٹے. جہاں تک نظری جائزہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کے لحاظ سے بھی ربوہ کی پوری آبادی جمعے میں بھی حاضر نہیں ہوتی, کیونکہ ربوہ کی جو آبادی ہے وہ معلوم ہے, اس کی جتنے فیصد کو مسجد میں پہنچنا چاہیے اتنے یہاں نظر نہیں آتے. اس لیے ہمارا موازنہ, میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, غیر سوسائٹیوں سے نہیں ہے. ہمارے معیار بہت بلند ہیں, ہماری ذمہ داریاں بہت وسیع اور بہت اہم اور گہری اور بھاری ہیں. اس لیے ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں اسی قسم کی تیاریاں کرنی پڑیں گی. نماز کے بغیر, نماز کے قیام کے بغیر ہم دنیا کی تربیت کے اہل نہیں ہو سکتے. اس لیے جمعے کے اندر بھی نماز کی حاضری کو بڑھانا چاہیے, اور وہ بھی گھروں میں تلقین کرنی پڑے گی. صدران محلہ, زعماء, انصار اللہ وغیرہ بجائے اس کے کہ صرف مسجدوں میں پروگرام بنائیں, اگر کوئی گھر نہیں آتے تو ان گھر والوں سے مل کر اور منت کر کے اور سمجھا کر ان کو کہیں کہ تمہارے گھر بے نور پڑے ہیں, ویران پڑے ہوئے ہیں. جو گھر ذکر الہی سے خالی ہے وہ ایک ویرانہ ہے, اور جس گھر میں بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں وہ تو آئندہ نسلوں کے لیے ایک نحوست کا پیغام بن گیا ہے. اس لیے تم ہوش کرو اور سنبھالو اپنے آپ کو, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہارا دین بھی سنورے گا. عبادت ہی میں سب کچھ ہے. عبادت پر قائم ہوگے تو خدا کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنو گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بنو گے. تو یہ نصیحت جو ہے یہ گھروں کے دروازوں تک پہنچانی پڑے گی, اور بار بار فاصطبر علیہا کا نقشہ کھینچنا پڑے گا. یعنی جو بھی یہ عہد کرے کہ میں گھروں میں نماز کا پیغام پہنچاؤں گا اور گھر والوں کو تاکید کروں گا اور ہوش دلاؤں گا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اس کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں استقلال کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کروں گا. یہ کام مشکل ہے, کہنا تو آسان ہے, لیکن اس پر عمل بہت مشکل ہے. تو چند دنوں کے بعد غفلت انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایک انسان اس کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اس لیے اگر نتیجہ حاصل کرنا ہے تو وہ اسی طرح ہوگا, فاصطبر علیہا کے مضمون کو پیش نظر رکھنا ہوگا. جب تک خدا تعالیٰ کی اس واضح تلقین کو ہمیشہ مد نظر نہ رکھا جائے کہ نماز کی تلقین میں صبر کو اختیار کرنا چاہیے, اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا, اس وقت تک ہم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو خصوصیت سے یہ دور جو ہے, یہ تھوڑا سا وقت آج اور جلسے کے دوران, اس میں بشدت ایسے ناصحین کی ضرورت ہے, ہمیں بکثرت ایسے ناصحین کی ضرورت ہے جو گھروں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور ان کو ہوش دلائیں اور ان کو نماز کی تلقین کریں. اگر سارے ربوہ کے وہ بالغ مرد جو نماز پڑھنے کے اہل ہیں اور وہ بچے جن کو نماز پڑھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے وہ سارے مسجدوں میں پہنچنے شروع ہو جائیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں گی اور فوری توجہ پیدا ہوگی ان مسجدوں کو بڑھانے کی, اور وسع مکانہ کا جو بابرکت دور ہے وہ ایک نئے سرے سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے
نماز کے ہم حقوق ادا کریں اور نماز پھر ہمارے حقوق ادا کرے، اور وہ تمام فیض جو نماز سے بنی نوع انسان کے لیے وابستہ ہیں وہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله